بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر بن ذی الجوشن قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا۔ اس کی کنیت ابو سابغہ تھی اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا جو ضیاء بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، ضیابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اور تھا۔ اس کا لقب ذی الجوشن پڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنی، اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذی الجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیہ تھا۔ ذی الجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لایا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقہ سے ہی اس دنیا میں آیا۔ شمر ان افراد سے تھا کہ جنہیں حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے لوگوں کو حسین بن علی علیہ السلام کے سفیر مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ بھیجا۔ جس وقت کوفہ کے لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد، اس نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا، اور مزید کہا کہ اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں۔ عبید اللہ نے بھی شمر کے مشورہ کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اس کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا، تاکہ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ شمر کی بات کو لکھا گیا تھا: اے عمر سعد، اگر یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ عاشوراء کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھی انہیں قتل کر دے۔ نتیجہ میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشوراء میں اور شہادت امام حسین سے پہلے شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیمے کے اندر امام علیہ السلام کا ساز و سامان اور امام کے اہل حرم تھے انہیں تاراج کر دیا جائے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام پاک کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اس کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام علیہ السلام کی طرف حملہ کیا۔ ان لوگوں میں سنان بن انس اور زرع بن شریک نے امام علی مقام پر آخری ضربات وارد کی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام پاک کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور امام پاک کا سر مبارک پس گردن سے جدا کر دیا۔ سن 66 میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر اموی امراء کو جبانۃ الصبی کی جنگ میں شکست دی۔ شمر مختار کے چنگل سے بھاگ نکلا، لیکن مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کریں۔
نتیجہ میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسرے قریہ کی طرف فرار کر گیا اور پھر وہاں سے کلتانیہ نامی قریہ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ شمر نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے بدن پر برس کا مرض تھا جس کی وجہ سے سفید داغ بنے ہوئے تھے۔ شمر کو گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن نحس اڑا دی جائے اور اس کے جسد نحس کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر نحس کو کچل ڈالا۔